اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله مولانا العظیم۔ سورۃ النساء میں عورتوں کے قوانین اور احکام اور اسی طرح سے غلاموں کے متعلق بڑے اہم مسائل کا بیان تھا، اور چوتھے سپارے کے آخر میں محرمات کا بیان ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، چنانچہ وہ عورتیں جو نسباً حرام ہیں، رضاعتاً حرام ہیں اور سسرالی رشتوں کی وجہ سے حرام ہیں، اور اسی طرح سے دو بہنوں کا باہمی جمع کرنا بھی حرام ہے، اور وہ پاک دامن خاتون جو کسی کے عقد میں ہو اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ تو نسباً جو حرام ہے، حرمت علیکم امہاتکم، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، یہ نسباً حرام ہوتی ہیں، یہ محرمات نسبیہ کہلاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو رشتے نسب سے حرام ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہیں، اور اسی طرح سے سسرالی رشتوں میں وہ امہات نسائکم، بیویوں کی مائیں یعنی ساس، وہ بھی حرام ہیں۔ اسی طرح سے بیویوں کی بیٹیاں جو کسی اور شوہر سے ہوں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں، اور اسی طرح سے وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اپنے حقیقی بیٹوں کی بیویاں یعنی بہو، وہ بھی حرام ہے، اور دو بہنوں کا باہمی جمع کرنا اور وہ خاتون جو کسی مسلمان کے عقد میں ہو، ان تمام سے نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ اس کے علاوہ احل لکم ما وراء ذالکم، باقی تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ نمبر ایک، نکاح کے اندر مہر کا تعین، مہر ضروری ہوگا، اور نمبر دو، نکاح کا مقصد محصنین غیر مسافحین، نکاح کا مقصد پاک دامنی حاصل کرنا ہے۔ نکاح کا مقصد محض لذت کو پانا نہیں ہے، جنسی تسکین کو پانا نہیں ہے، بلکہ عفت اور پاک دامنی ہے۔ اس عفت اور پاک دامنی کے لیے نکاح کیا جائے، اور جو بھی نکاح کرے گا وہ مہر کو پورا ادا کرے، اور اگر عورت از خود مہر معاف کر دیتی ہے، کچھ چھوڑ دیتی ہے تو گنجائش ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کا مہر زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو اگر مملوکات ہیں، باندیاں ہیں، لونڈیاں ہیں، کنیزیں ہیں، تو ان سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب اسلامی حکومت قائم ہو، اور پھر اسلامی حکومت جب کسی ملک پر جہاد کا دعویٰ بولے اور وہاں سے جو عورتیں ہاتھ آتی ہیں تو وہ باندیاں اور لوڈیاں کہلاتی ہیں، تو ان سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص باندی کو خرید کر لے آتا ہے تو زر خرید کو بغیر نکاح کے اس کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے۔ یہ سارے احکام ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ اللہ نے تمہارے لیے سہولت پیدا کی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، کہ تمہارے جب یہ اندر کے جذبات اٹھیں گے گناہوں کے تو کہیں ایسا نہ ہو تم گناہ میں پڑ جاؤ، اس لیے تمہارے لیے اللہ نے آسان احکام پیدا کیے ہیں، آسان احکام اللہ نے مقرر کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اصلاح نساء کے ساتھ یعنی گھر میں خواتین کی اصلاح کے ساتھ ساتھ مال کی اصلاح کا بھی بہت اہم دخل ہے معاشرے کی سدھار میں، معاشرے کی بہتری میں۔ اس لیے فرمایا دوسروں کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ضم کر کے ملا کر کے ناحق طریقے سے مت کھانا، اور ایک دوسرے کو قتل مال کی وجہ سے نہ کرنا، جس نے ایسا کیا اس کے لیے بدترین سزا ہے۔ پھر فرمایا تم کبائر سے، بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہ تمہارے نیک اعمال کے ذریعے سے معاف کرتا رہے گا۔
پھر فرمایا کہ للرجال نصیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو مقام، عورتوں کو اللہ نے جو فضیلت دی ہے، ان کو جو منصب دیے ہیں، وہ ان مناصب پر محنت کریں، ان کو وہاں اجر ملے گا۔ مردوں کو اللہ پاک نے جو ذمہ داری سونپی ہے وہ اس پر محنت کریں، اللہ پاک مردوں کو یہاں اجر دے گا۔ کوئی مرد یہ تمنا نہ کرے کہ میں عورت ہوتا، کوئی جناب عورت یہ تمنا نہ کرے کہ میں مرد ہوتی تو زیادہ اچھا۔ جس کو اللہ پاک نے جیسا بنایا، جس خلقت میں بنایا، اسی کے لیے اللہ کے یہاں بہتری ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس رکوع کے اندر ان آیات مقدسہ میں ازدواجی زندگی کے بنیادی اصولوں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ ازدواجی زندگی اور ازدواجی رشتے کی بنیاد کس پر قائم ہونی چاہیے؟ ازدواجی رشتے کی بنیاد یہ ہے کہ گھر کا حکمران، گھر کا سربراہ وہ مرد ہوگا، اور دو وجہوں سے اللہ پاک نے مرد کو سربراہی دی۔ نمبر ایک، اللہ نے مرد کو عقل میں، حوصلے میں، صبر میں، تحمل میں کمال عطا فرمایا، یہ کمال عورت کے پاس نہیں ہے۔ تو کوئی بھی نظام چلانے کے لیے تحمل، حوصلہ ہونا ضروری ہے۔ نمبر دو، مرد چونکہ مال خرچ کرتا ہے، وہ کما کے لاتا ہے، مرد کی ذمہ داری بتائی، گویا کہ یہاں مرد کی بھی ذمہ داری، عورت کی بھی ذمہ داری۔ مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مال کما کر لائے گا اور اپنے آپ پر اور اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر خرچ کرے گا، یہ کمانا مرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ عورت کی ذمہ داریوں میں نہیں شامل فرمایا۔ عورت کی کیا ذمہ داری؟ فالصالحات قانتات حافظات۔ عورت کی کو دو الفاظ میں ذمہ داری سمجھا دی۔ پہلی بات یہ کہ نیک پارسا، اور وہ عورت جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہوتی ہے، وہ عورت جس کو اسلام نے ایک پسندیدہ اور بہترین عورت کہا ہے، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک میں شمار کیا ہے، وہ کون سی عورت ہے؟ قانتات حافظہ، جس میں دو خوبیاں۔ نمبر ایک، اللہ کی فرما بردار، اور اللہ کی فرما بردار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی بھی فرما بردار ہو۔ اللہ کی فرما بردار ہو، پورا کا پورا دین اس میں آ گیا۔ شوہر کی فرما بردار ہو، سارے ازدواجی حقوق یہاں آ گئے۔ اور نمبر دو، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہو۔ کس کی؟ نمبر ایک، اپنی عزت کی حفاظت۔ نمبر دو، شوہر کے مال کی حفاظت۔ نمبر تین، شوہر کی اولاد کی حفاظت، یعنی اچھی تربیت۔ اور نمبر چار، شوہر کے رازوں کی حفاظت۔ یہ نہیں کہ یہاں کی خبریں میکے چلی جائیں، وہاں کی یہاں ہو جائیں۔ یہ لگائی بجائی کا جو مزاج عورتوں کا ہے، یہ غلط ہے۔ اس کو حافظات، اس کو حفاظت کرنی چاہیے ان سب چیزوں کی۔ تو یہ عورت کو ذمہ داری سمجھائی۔ پھر سمجھایا کہ اگر خدا نخواستہ عورت میں نشوز اور نافرمانی پیدا ہو جائے تو اصلاح کا کیا طریقہ ہے۔ بڑے بہترین اصول اصلاح کے ذکر فرمائے، تدریجاً۔ پہلا اصول فرمایا فاعظوہن، پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ، واعظ کرو۔ واعظ میں صحابہ کے قصے، صحابیات کے قصے، قرآن کی آیات، جنت کی آیات، جہنم کی آیات، ان کو ڈراوے سناؤ، وعدے ہوں، وعیدیں ہوں، جس سے دل نرم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں واعظ۔ اور یہ کئی عرصے تک، یہ نہیں کہ رات کو واعظ سنایا اور کارآمد ثابت نہیں ہو تو صبح پٹائی کرنا شروع کر دی، نہیں، ایک عرصہ اس پر محنت کرے۔ پھر اس کے بعد اگر یہ محنت مؤثر ثابت نہیں ہوتی ہے تو فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ۔ دوسرا اصول اور قانون یہ ہے کہ بستر بیوی کا جدا کر دے، کمرہ الگ کر دے۔ یہ جدائی طلاق نہیں ہے، کچھ وقت کے لیے ناراضگی کا اظہار ہے۔ عزت مند خاتون کے لیے یہ بات بڑی شاق گزرتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے کیوں ناراض ہے، تو اس لیے وہ اس میں سے سمجھ جائے گی اور وہ اپنی بری روش سے باز آ جائے گی۔ نمبر تین، اگر یہ بھی کارآمد ثابت نہیں ہو، وَاضْرِبُوهُنَّ، مناسب سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ سزا کی تفصیل حدیث میں بتائی، چہرے پر سزا نہ ہو، نازک حصے پر سزا نہ ہو، ایسی سزا نہ ہو جس سے کوئی ہڈی ٹوٹے، ایسی سزا نہ ہو جس سے زخم لگے، اس قسم کی کسی قسم کی ایسی سزا کی قطعاً اجازت نہیں۔ اجازت دی، آپ نے پسند نہیں فرمایا سزا دینے کو۔ اجازت ایک الگ چیز ہے، جیسے کہ طلاق کی اجازت ہے لیکن کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بھی اگر کارآمد ثابت نہیں ہوا، تین کام آپ نے کر لیے، سمجھا بھی لیا اور بسترا بھی جدا کر لیا، مناسب پٹائی بھی کر لی، اگر اطاعت کر لیتی ہے تو اب بلا وجہ بہانے تلاش نہ کرو اس کی پٹائی کرنے کے، اب بلا وجہ اس کو بدنام کرنے کے بہانے مت تلاش کرو، اس کی عزت نفس کا خیال رکھو۔ آج اللہ نے اگر تجھے اس پر اقتدار دیا ہے تو اللہ بھی تیرے اوپر اقتدار رکھتا ہے، اللہ بھی تیرے اوپر طاقت رکھتا ہے۔ اور اگر یہ تینوں کے تینوں اصول آپ نے اختیار کر لیے، بات نہیں بنی، فرمایا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک مرد عورت کے خاندان کا
اور ایک مرد بیوی کے خاندان کا، وہ دو آئیں اور ان دونوں کو بیٹھائیں، یہ 4 افراد بند کمرے کے اندر بیٹھ کر آپس میں اصلاح کی کوشش کریں، دونوں کے سوالات اعتراضات سنو، عورت کے بھی مرد کے بھی، اور ان دونوں کو مکمل اختیار دیا جائے کہ یہ فیصلہ کریں ان کے بارے میں۔ حکم کا ہے، حکم کا معنی مکمل فیصلہ کرنے والا، ان کو اختیار دیا جائے۔ اگر یہ دونوں کی زندگی کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیتے کہ ہاں نباہ ہو سکتا ہے تو آپس میں صلح کرا لیں، اور اگر یہ فیصلہ دیتے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ان کی زندگی اب تلخ ہو گئی ہے، اب یہ مرد بھی پریشان رہے گا یہ بھی پریشان، اسلام دوسرے راستے بتاتا ہے۔ اسلام کوئی تنگ نظر مذہب نہیں ہے کہ اگر اس مرد کا اس عورت کے ساتھ گزارا نہیں ہے تو بس یہاں ہی رہنا ہے، اس بیوی کا اس شخص کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا تو اسے یہاں ہی رہنا ہے، نہیں، دوسرے راستے۔ فرمایا اب اسے ایک طلاق دے دو، اور طلاق بھی پاکی کی حالت میں، اور وہ پاکی جس پاکی میں مرد نے قربت اختیار نہ کی ہو اس میں ایک طلاق دے دی جائے، ایک طلاق دے دیں، اور 3 ماہواریاں تک انتظار کرے۔ اگر 3 ماہواریوں کے اندر مرد کو ندامت ہو جاتی ہے، مرد کوئی سوچ لیتا ہے، یا عورت کو اپنے کیے پر پشماندگی شرمندگی ہو جاتی ہے، تو وہ مرد سے کہہ دے، اور یہ صرف زبان سے کہہ دے گا میں رجوع کرتا ہوں، رجوع ہو جائے گا، کہیں باہر ڈنڈورا نہیں جائے گا، کہیں باہر ہنگامہ نہیں ہوگا کہ طلاق ہو گئی ہے، یہ گھر کی 4 دیواری کا معاملہ ہے۔ اگر 3 ماہواریاں گزرنے کے بعد 3 ماہواریاں تک اس نے رجوع نہ کیا، اب یہ عورت اس سے جدا ہو جائے گی، اس سے جدا ہو جائے گی، اور اب وہ عدت گزار کے دوسری جگہ پر نکاح کر سکتی ہے، ورثہ اس کو نکاح کرا دے۔ لیکن ایک چانس یہاں پر موجود ہے، اگر واپس اس کے پاس آنا چاہتی ہے تو دوبارہ نیا نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اگر 3 طلاقیں اس نے دے دی تو اب اس نے مصالحت کے سارے دروازے ختم کر دیے، اب یہ واپس اس کے پاس نہیں آ سکتی۔ تو یہ بڑے خوبصورت اسلوب اور قانون ذکر کیے۔ اس کے بعد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، ان گھریلو معاملات میں الجھ کر مقصود اصلی اللہ کی بندگی اس سے غافل نہ ہونا۔ ایسا نہ ہو کہ میاں بیوی آپس بس شوہر کو بیوی بھی نظر آئے اور بیوی کو شوہر ہی نظر آئے، والدین بھول گئے تمہیں، قرابت دار تمہیں بھول گئے، مساکین اور غربا تمہیں بھول گئے، اڑوس پڑوس سارا معاملہ تمہیں بھول گیا۔ ان معاملات میں الجھ کر، چاہے نفرت کی وجہ سے چاہے محبت کی وجہ سے، ایسے تم اس معاملے میں اس دیواجی رشتے میں الجھ گئے کہ اب تمہیں باقی کوئی انسان ہی نہ دکھے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ قرابت داریوں کا خیال رکھنا، جو خرچ نہیں کرتا بخیل ہوتا ہے، اور بخل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا رکاوٹ ہے تمہیں اللہ پاک کے احکام پر عمل نہ کرنے کی، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی کیا رکاوٹ ہے؟ تمہیں کرنا چاہیے، اور اللہ پاک ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے اللہ پاک اس نیکی کو قیامت کے دن حاضر کرے گا، اور جس نے ذرہ برابر ظلم کیا اس ظلم کی سزا اللہ دے گا۔ اور اس وقت کا کیا حال ہوگا اے نبی جب اللہ پاک آپ کو ان کے خلاف گواہ بنا کر لائے گا۔ پھر احکام سمجھائے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نمازوں کا خیال کرا کرو، نمازوں میں یکسوئی ہونی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، اور تمہیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو، اور ایسی بےہودگی کی حالت میں، نشے کی حالت میں نمازوں کے قریب مت آیا کرو۔ پھر بعد میں نشے کی، شراب کی حرمت آگے سورۃ المائدہ میں آتی ہے، وہاں پھر اس کی حرمت ہو گئی۔ اور اسی طرح سے پھر اپنے تمام کے تمام فیصلے تمہیں حکم ہے کہ اہل کتاب یہود نصارہ کے پاس نہ لے کے جاؤ، تمہیں اپنے فیصلے اپنے نبی کے پاس اور نبی کے جان نشینوں سے کرانے چاہیے۔ یہ تمہیں اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اور اپنی اچھائی، اپنا تزکیہ مت بیان کیا کرو، اللہ جانتا ہے تم کتنے بڑے بزرگ ہو، اللہ جانتا ہے تم کتنے متقی ہو، یہ نہ کیا کرو۔ اور اسی طرح سے پھر فرمایا کہ آخرت کے کچھ احوال ذکر فرمائے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، کفر کا بدترین نتیجہ جہنم، اور جہنم میں ان کی کھالوں کو روزانہ بدلا جائے گا، کھال جلے گی نئی کھال، پھر وہ جلے گی پھر نئی کھال، روزانہ 100 مرتبہ کھالوں کو بدلا جائے گا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، امانتیں سپرد کیا کرو اہل کے۔ کیا مطلب؟ اقتدار جس کا حق ہے اس کو دیا کرو۔ در حقیقت یہ سورۃ النساء کا دوسرا حصہ ہے جس کے اندر احکام سلطانی بیان ہے۔ پہلے والے حصے کے اندر تدبیر منزل یعنی گھریلو زندگی عائلی قوانین ہیں، اور یہاں سے احکام سلطانی ہیں کہ اقتدار اور حکومت اور سیاست ریاست تمہارے پاس آئے تو تمہیں کس طرح سے ملک کو چلانا ہے، یہاں سے بعد وہ احکام۔ لہذا پہلا حکم ہے کہ امانتیں نااہلوں کو مت دیا کرو، مطلب ہے عہدے نااہلوں کو مت دیا کرو، ٹھیک آدمی کو کسی منصب اور عہدے پر لے کر آیا کرو، اور فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ فیصلے کیا کرو، چاہے وہ فیصلے تم اپنی ذات کے خلاف ہوں۔ اور جب
تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بنیاد ہے، اور اولو الامر حکام کی، علماء کی اطاعت، وہ جب خلاف شرع کسی بات کا حکم تمہیں نہ دے شریعت کے مطابق تو تمہیں پھر ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ کہیں بھی اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو اس معاملے کو کتاب اللہ کی طرف یا سنت رسول کی طرف لوٹا کر فیصلہ کرا لیا جائے۔ اور پھر فرمایا قطعاً 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 ان شخصوں کا ایمان معتبر نہیں ہے اے نبی جو آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصل مانتے ہیں، کسی اور کو حکم مانتے ہیں، کسی اور کے پاس فیصلہ لے کے جاتے ہیں، اسلام کے فیصلوں کو ٹھکراتے ہیں اور یہودیت یا نصرانیت یا کفریہ طاقتوں کے فیصلوں کو وہ تسلیم کرتے ہیں، مسلمان اور اسلام اور قرآن کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو فرمایا اس کا بدلہ یہ ہے اللہ پاک تمہیں نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ قیامت کے اندر رکھے گا، اور یہ بہت بڑا اجر ہے۔ خذوا حذرکم فانفروا ثبات اب انفروا جمیعا۔ احکام سلطانی میں یہ بات شامل ہے، ریاست میں یہ بات شامل ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ کفار سے بچاؤ کے ہتھیار تمہیں اختیار ہر وقت تمہارے پاس ہونے چاہیے، اور تمہیں مستعد ہونا چاہیے، اور تمہیں طاقتور ہونا چاہیے، عسکری قوتوں کو تمہیں بڑھانا چاہیے، اس میں قطعاً تمہیں سستی کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ جو کسی ایسے پسماندہ علاقے کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اگر کفار ان کو ستا رہے ہیں اور تنگ کر رہے ہیں، اور تم جانتے ہو کہ کفار ان پر غالب آتے ہیں اور ان پر چڑھائی کرتے ہیں، ان کو دین پر عمل نہیں کرنے دیتے، تو پہلی تو بات یہ کہ ان کو وہاں سے ہجرت کر جانا چاہیے، اور اگر وہ ہجرت وہاں سے نہیں کر سکتے تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، ان نہتوں اور ان کمزوروں کی تم مدد کرو۔ جیسا کہ مکہ کے اندر کچھ لوگ رہ گئے تھے، ہجرت نہیں کر پائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد فرمائی اور پھر مکہ فتح ہوا اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ اور اس معاملے میں جب تم یہاں دشمن کے خلاف تم برسر پیکار ہوتے ہو، تم نکلو گے تو تمہیں ڈر لگے گا موت سے، تو کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بلند و بالا محل میں بھی اگر تم پہنچ جاؤ گے موت نے تمہیں آنا ہے، وہاں موت سے کوئی خلاصی نہیں ہے، موت نے ہر حال میں تمہیں آنا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن میں تدبر کیا کرو، افلا یتدبرون القرآن، غور کیا کرو، کیا دلوں میں کوئی تالے پڑ گئے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب کا کلام ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی اپنی طرف سے بنا کے اسے لاتا، تو اس میں تو اختلافی باتیں ہوتی، حالانکہ ایک ترتیب کے مطابق یہ اللہ کا کلام احکام کو بیان کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے فرمایا اگر باہر سے کوئی خبر آتی ہے دشمنوں کی پسپائی کی خبر آتی ہے، مسلمانوں کی کامیابی کی خبر آتی ہے، تو اس خبر کو یکدم نہ اڑایا کرو، بلکہ حکام، تجزیہ نگار، اچھے تجزیہ نگاروں کے پاس اس خبر کو بھیجا کرو تاکہ وہ اس سے کوئی معنی اخذ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بری خبر پورے ملک میں پھیلے اور اس سے ایک افراتفری کا سما پیدا ہو جائے اور خوف و ہراس کا سما پیدا ہو جائے، جیسے آج میڈیا میں ایک بری خبر چلتی ہے اور ساری امت کے کان رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو یہ اضطراب، یہ کیفیت، یہ برائیاں اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے۔ ہر سنی سنائی خبر کو آگے نقل نہ کیا کرو، اور اچھی سفارش اگر کوئی کسی کے لیے کرتا ہے تو اس کو اجر ملے گا۔ یہ اس کا تعلق بھی اقتدار کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی منصب پر آنا چاہتا ہے اور آپ سفارش کرنا چاہتے ہیں، آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں، اگر وہ آدمی اس کا اہل ہے اور آپ نے سفارش کی، آپ نے ووٹ دی، اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ اور اگر آپ نے ناحق سفارش کی، اس کا اہل نہیں تھا، تو جتنے وہ گناہ کرے گا اتنے گناہ، اس گناہ کے اندر آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اگر ملاقات میں تمہارے سامنے کوئی آ جائے مسلمان، جس طرح سے وہ تم سے پیش آتا ہے اس سے بہتر طریقے سے، عمدہ اخلاق سے تمہیں اسے سلام کرنا چاہیے۔ ہاں، غیر مسلم قومیں وہ تمہارے سامنے آ جائیں، تمہیں سلام میں ابتدا نہیں کرنی ہے، وہ اگر آج خود سلام کریں تمہیں وعلیکم کہنا ہے، وعلیکم السلام بھی آگے تمہیں نہیں کہنا۔ فما لکم فی المنافقین، کچھ منافقوں کے احوال یہاں پر ذکر فرمائے کہ اسلام کے احکام واضح ہونے کے بعد اب انہیں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرے۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کتنے خوبصورت احکام اسلام کے کہ اگر کسی مومن سے خطاً، غلطی سے کوئی قتل سرزد ہو جاتا ہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، تو اس قاتل کو چاہیے، چونکہ خطاً قتل ہوا ہے، اس پر دیت آئے گی۔ فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرے اور مقتول کے ورثاء کو دیت دے دے۔
اور اسی طرح سے اگر اس مسلمان نے ایسے شخص کو مار دیا ہے کہ جو کسی کافر قوم سے تعلق رکھنے والا تھا، اور وہ ایسے کافر جو تمہارے خلاف برسر پیکارے ہیں لیکن ہے مسلمان، تو فرمایا اس صورت کے اندر صرف آپ کو وہاں غلام آزاد کرنا ہے، دیت نہیں دینی، اس لیے کہ تم دیت دو گے تو وہ ساری اسلام کے خلاف استعمال ہوگی۔ اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا اگر تمہارا ذمی ہے، تمہارے ملک میں ٹیکس دے کے رہ رہا ہے، تمہارے قوانین کی پابندی کر کے رہ رہا ہے، لیکن وہ ہے غیر مسلم ہے، اگر وہ تم نے مار دیا، کسی مسلمان نے اس کو قتل کر دیا، تو غلام بھی آزاد کرنا ہے اور ساتھ ساتھ دیت بھی دینی ہے۔ یہ غیر مسلموں کو بھی یہ تحفظ دیا گیا۔ اور اگر یہ تمہیں نہیں ملتا، غلام نہیں مل سکتا آزاد کرنے کے لیے، تو مسلسل سے تمہیں 2 ماہ کے روزے رکھنے ہوں گے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کا بدترین ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ اور فرمایا جب تم زمین میں سفر کیا کرو تو بلا وجہ کسی پر الزام مت تھوپا کرو کہ تم کافر ہو، تحقیق کر لیا کرو، اسلام کی تحقیق کیا کرو۔ ایک شخص نے یوں کہہ دیا تھا کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ لیا، لوگوں نے کہا کہ اس نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا، تو کسی نے اسے قتل کر دیا۔ کہا یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر وہ اسلام پیش کرتا ہے تمہارے سامنے تو تمہیں تحقیق کرنی چاہیے اور تمہیں رک جانا چاہیے۔ اور پھر ان لوگوں کے فضائل جو اللہ کی راہ میں مال اور جان اور سب کچھ اپنا پیش کرتے ہیں، فرمایا ان کے فضائل زیادہ ہیں بنسبت ان کے جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں۔ اور جو لوگ کسی بھی جگہ پر اگر اسلام پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، تو وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے۔ اگر نہیں ہجرت کریں گے، جب موت آئے گی تو فرشتے پوچھیں گے بتاؤ فیما کنتم، تم کس دین پر چل رہے تھے؟ کہیں گے مسلمان تھے۔ وہ مسلمان تھے تو یہ احکام تم نے کیوں عمل نہیں کیا؟ وہ کہیں گے ہمارے لیے عذر تھا، یہاں کافروں کی سختیاں تھیں۔ تو اللہ کی طرف سے فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، زمین کشادہ نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، ہجرت کرتے تم، ہجرت کرنی چاہیے۔ تو ایسی جگہ سے تمہیں ہجرت کرنے کا حکم ہے، اور ساتھ ساتھ فضائل سنائے کہ جو آدمی ہجرت اللہ کی رضا کے لیے وطن چھوڑ دیتا ہے، ہجرت کر کے نکلے گا، اللہ پاک کے ہاں وہ بہت بڑا اجر پائے گا۔ اور پھر قصر نماز کے احکام دیے، فرمایا جب تم سفر میں ہو تو 4 کے بجائے 2 رکعتیں، سفر شرعی اگر تم کر رہے ہو، یعنی 77.5 کلومیٹر کا سفر تم نے طے کیا، تو اس سفر کے اندر تم قصر کر لیا کرو۔ اور اسی طرح سے حالت جنگ میں بھی نماز تمہیں معاف نہیں ہے، مختصر کر لو، 2 جماعتیں کر لو، لیکن جماعتیں تمہیں کرنی ہیں، کسی بھی صورت میں نماز تمہیں معاف نہیں ہے۔ اور انا انزلنا الیک الکتاب، فیصلہ آپ نے کرنا ہے اللہ کے احکام کے مطابق، کسی خیانت کرنے والے کا ساتھ نہیں دینا، کسی ظلم کرنے والے کا ساتھ نہیں دینا، چاہے وہ ظالم، چاہے وہ خائن آپ کے قوم کا ہو، چاہے وہ خائن، چاہے وہ ظالم مسلمان ہو، آپ کو ساتھ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ آج اگر آپ اس کا ساتھ دیں گے، کل قیامت کے دن کون جھگڑے گا اس کی جانب سے؟ اللہ کے یہاں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سمجھایا بامی بیٹھ کے جو تم سرگوشیاں کرتے ہو، سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف جو سرگوشیاں ہیں، سخت ان پر سزا ہے۔ وہ سرگوشی جس میں نیکی کی بات کہی جائے، وہ سرگوشی جس میں باہمی اصلاح کی بات کی جائے، وہ سرگوشی جس میں صدقے کی بات کی جائے، یعنی بھلائی والی سرگوشیاں یہ تو جائز ہیں، نافرمانی والی سرگوشیاں مت کیا کرو۔ جب تم نافرمانیوں کی سرگوشیاں 4 آدمی کھل کے آپس میں جم کے بیٹھتے ہو ایک کمرے کے اندر اور گناہ کی باتیں کرتے ہو، وہاں 5واں اللہ ہے، اور تم 5 ہوتے ہو، 6واں اللہ ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے سے ہٹ کر جو چلے گا اس کے لیے جہنم کے راستے کھول دیے جائیں گے، اور اللہ پاک شرک کے علاوہ باقی تمام گناہوں کو بخش دے گا، جس کے چاہے گا بخش دے گا۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ جو مقام اور مرتبہ اللہ کو دیا جاتا ہے وہ مقام کسی اور کو دینا شرک کہلاتا ہے۔ سجدہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اگر یہ سجدے والی تعظیم اللہ کے علاوہ غیر کو دیتا ہے تو یہ شرک ہے۔ نماز اللہ کے لیے ہے، غیر کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو شرک ہے۔ عمل کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اگر اس لیے کرتا ہے کہ فلاں آدمی راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اس لیے یہ عمل کر رہا ہے تو یہ شرک کر رہا ہے۔ جو علم اللہ کو دینا چاہیے مقام علم، اگر وہ کسی اور کے لیے ثابت کرتا ہے تو یہ علم میں شرک ہے۔ قدرت اور تصرف جو اللہ کا اختیار ہے کائنات پر، یہ کسی اور کے لیے ثابت کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ جو محبت اللہ کو دینی چاہیے، یہ محبت اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیتا ہے تو شرک ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک شرک کو نہیں بخشے گا۔ پھر اس کے بعد شیطان کے
اغوا اور ہتھ کنڈے بتائے کہ شیطان کیسے انسان کو گمراہ کرتا ہے. کہتا ہے والا قسمیں کھا کے اس نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا، ان کو لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا. وَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور ان کے ذریعے ان کو میں چوپائے ان کے سامنے لاؤں گا، اور ان چوپایوں کو میرے بتوں کے نام نامزد کریں گے، کان کاٹیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ سب شیطانی اغوا ہے، یہ سب شیطانی اغوا ہے. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے. اللہ کی تخلیق کو بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ مرد عورتوں کے مشابہ، عورتیں مردوں کے مشابہ ہو جائیں گی. یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. اور شیطان وعدے دیتا ہے، امیدیں دلاتا ہے. فرمایا کہ ان کے وعدے شیطان کے جھوٹے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم ہے. فرمایا فیصلے نہ تمہاری خواہشات پر ہوں گے، نہ یہودیوں کی خواہشات پر ہوں گے. نجات کا فیصلہ ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے. جو بھی شخص ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرے گا اس کے لیے اللہ کے ہاں اجر. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، پھر آگے قرآن میں عورتوں کے حقوق، احکام سلطانی کے اندر کے ان عورتوں کے حقوق کی پاسداری کرنا اور عورتوں کو حقوق دلوانا اسلامی ریاست کا کام ہے. اور پھر سمجھا کہ اگر شوہر نافرمان ہو جائے، پیچھے بات یہ تھی کہ اگر عورت بات نہیں مانتی اور شوہر اس کو نہیں رکھنا چاہتا، یہاں صورتحال یہ ذکر فرمائی جا رہی ہے کہ اگر عورت شوہر کو پسند نہیں کرتی تو خلا کا طریقہ بتایا، خلا کا طریقہ سمجھایا کہ کچھ نہ کچھ مال دے کے اپنی جان چھڑا لے، اپنی خلاصی کر لے. اور اسی طرح سے دو اگر کسی کی بیویاں ہیں تو عدل و انصاف کیا کرے. اور اگر ان دونوں کے درمیان میں، میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ہو جاتی ہے، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، خلا کی نوبت آ جاتی ہے، نہ مرد کو جائز ہے کہ عورت کی برائیاں کرتا پھرے، نہ عورت کو جائز ہے کہ وہ مرد کی برائیاں کرتا پھرے. یغنی اللہ کلا من سعتی، مرد کے لیے اور راستے بہت، عورت کے لیے اور راستے بہت. یہ کون سا طریقہ ہے کہ طلاق ہو گئی تو اب ایسے خاندان سے کٹ گئے، آپس میں قریبی خاندان تھے لیکن طلاق کے بعد خاندان کٹ گئے؟ یہ تو غلط طریقہ ہے. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، گواہیاں ٹھیک ٹھیک گواہیاں دیا کرو، اپنے خلاف بھی آ جائے، ماں باپ کے خلاف بھی آ جائے، تب بھی گواہی صحیح دو. جہاں تم گواہی چھپاتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ یہ فقیر آدمی ہے، اس کے خلاف اگر میں نے گواہی دی اس کا نقصان ہوگا، اور یہ مالدار آدمی ہے، اس کے خلاف میں نے گواہی دی میری مالی مراعات رک جائیں گی، فرمایا ایسا نہ کرو. فقیر کے فقر کی وجہ سے ٹھیک گواہی دینے سے اعراض مت کرو. مالدار کے مالدار کی وجہ سے تم گواہیاں کے اندر گڑبڑ نہ کرو، ٹھیک گواہی دو. اور ایمان میں کمال پیدا کرو. زبان سے ایمان لائے ہو، دل کے اندر بھی ایمان پیدا کرو. اور آگے پھر منافقوں کی عادات ذکر فرمائی ہیں. فرمایا منافقوں کی نشانیاں بتائیں. پہلی نشانی کہ کافروں کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہیں. دوسری نشانی کافروں کے پاس عزت سمجھتے ہیں. تیسری نشانی کہ جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، شماتت. یہ کتنا بدترین حال ہے. آج اگر مسلمان کے اندر بھی یہ عادتیں ہیں تو یہ منافقوں والی عادتیں ہیں. اور اسی طرح سے دھوکہ کرتے ہیں، نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں، اور دکھلاوا کرتے ہیں اعمال میں، تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، نہ کامل کفر کی طرف اور نہ ایمان کی طرف. فرمایا ایسے لوگوں کا بدترین ٹھکانہ جہنم. صرف جہنم نہیں، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ، سب سے نچلا طبقہ. ہاں اگر کوئی نفاق سے توبہ کر لیتا ہے، نیک عمل کر لیتا ہے اور اپنے دین کو خالص کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو بڑا اجر دے گا. فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے عذاب سے کوئی سروکار نہیں ہے. اسے کوئی تمہیں عذاب دے کے خوشی تھوڑی ہوتی ہے. اگر تم ایمان رکھتے ہو، شکر گزار بنتے ہو تو اللہ پاک بڑا قدردان ہے، تمہارے اعمال کی قدر کرتا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان